ناظرین کرام، آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث جو تھے، خلیفہ راشد، ان کے دور خلافت کے بارے میں پہلے ہمارے پروگرام میں ہم نے ان کے فضائل، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کا زہد، ان کا تقویٰ اور ان کی سخاوت کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی۔ آج ان کے دور خلافت کے بارے میں ایک بات جو سیدنا عثمان ذو النورین کے بارے میں شروع میں عرض کر دوں۔ ان کا دور خلافت، یہ دور راشدہ کا جو دور ہے، یہ بہترین دور تاریخ اسلامی کا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین وہ حکمران وقت ہیں پوری تاریخ اسلام میں جنہوں نے ایک پیسہ اپنی خلافت کی تنخواہ کا نہیں لیا۔ سربراہ مملکت نے، جن کی حکمرانی جو تھی، ان کی کامیابی اور کارنامہ یہ تھا کہ جب وہ خلیفہ مملکت بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، تو جو اسلامی مملکت کی حدود تھی وہ 24 یا 26 لاکھ مربع میل تھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور سیدنا عمر فاروق کے دور میں وہ جو 24 اور 26 لاکھ تھی اس کو 48 لاکھ مربع میل تک جس شخصیت نے پہنچایا، ان کا نام جناب عثمان ذو النورین ہے۔ اور کمال یہ تھا کہ سندھ سے لے کر، کابل سے لے کر، ایک طرف چین کی سرحدوں تک اور دوسری طرف اسپین اور فرانس کی حدوں تک، اور سارا افریقہ جو ہے یہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا، اور تیسری طرف جو تھا سینٹرل ایشیا کی، وہاں تک مسلمانوں کی جو مملکت تھی وہ وہاں پہنچ گئی۔ اور کتنے امیر مملکت تھی کہ اس دور میں ہی زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس قدر مسلم مملکت جو تھی وہ اس کا خزانہ جو تھا اتنا مضبوط ہو گیا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان ذو النورین مملکت اسلامیہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، مدینہ کے سب سے بڑے تاجر، سب سے زیادہ اونٹ ان کے پاس تھے، سب سے گھوڑے زیادہ ان کے پاس تھے۔ لیکن خلیفہ وقت بنے تو خود مسکرا کے فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ گھوڑے اور اونٹ میرے پاس تھے خلیفہ بننے سے پہلے، اب خلافت بننے کے بعد میرے پاس صرف 2 اونٹ رہ گئے ہیں۔ تو وہ ہستیاں تھیں جو اپنے عوام پہ خرچ کرتے تھے، اپنا سارا مال و دولت جو تھا انہوں نے راہ خدا میں دے دیا، اور اپنے مملکت کے جو ان کی رعایا تھی اس کا اس قدر خیال رکھتے تھے۔ پھر سیدنا عثمان ذو النورین کا ایک بڑا کارنامہ مصحف عثمانی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب آذربائیجان اور ان علاقوں کو، آرمینیا کو فتح کر رہے تھے، تو وہاں دیکھا کہ قرأت قرآن کے حوالے سے آپس میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ انہوں نے جب عثمان ذو النورین کے علم میں یہ بات لائے تو آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین تھے، ان کے پاس جو قرآن حکیم کا نسخہ تھا اس کو منگوایا، اور حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں اور جید صحابہ کو ساتھ ایک بورڈ بنایا، اور ان سے کہا کہ اس قرآن حکیم کی آگے نقلیں تیار کریں اور صحیح قرأت اور سارا کر کے پھر اسلامی مملکت میں مختلف صوبوں میں بھجوایا۔ اس لیے آپ کو جامع القرآن کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی جو مملکت تھی، آپ بڑے رحیم تھے، بڑے نرم دل تھے، لیکن ریاستی معاملات میں آپ کا جو مزاج تھا وہ بہت سخت تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پتہ چلا کہ ذرا امیرانہ زندگی انہوں نے بطور گورنر اختیار کی ہے تو ان کو فوری معزول کر دیا۔ اسی طرح ولید بن عقبہ نے، ان کے بارے میں شکایت ملی کہ انہوں نے غلط فہمی سے کوئی ایسی چیز پی لی تھی جس کی ممانعت تھی، تو انہوں نے اس پہ حد بھی جاری کی اور فوری طور پہ گورنرشپ سے بھی معزول کر دیا۔ اس طرح اور آپ خاص طور پہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جب کسی علاقے کا حاکم بنایا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام کا خون چوس کے ان پہ ٹیکس لگاؤ تم۔ حکمران کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف زیادہ سے زیادہ دے۔ اسی طرح 20 لاکھ دینار جو تھا مصر سے آیا کرتا تھا خراج، تو ان کے دور میں 40 لاکھ تک پہنچ گیا تھا، اور اسلامی حدود جو تھی وہ دن بدن پھیل رہی تھی۔ بحری بیڑا بنایا، بے شمار سرائیں بنائیں، ہاسپٹلز بنائے، مسافروں کے لیے سہولت کا انتظام کیا، وغیرہ وغیرہ۔